کیا عشق ہے محبوب سے، شروع جو کیا ہے تو پھر ختم نہیں کیا ہے. لیکن ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ وہ درود کون سا ہے جو وہ اپنے محبوب پہ پڑھتا ہے. وہ درود کون سا درود ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے شاگرد سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ نبی پاک پہ درود کیسے پڑھتا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق کے شاگرد ابو العالیہ کہتے ہیں میں نے صدیق اکبر سے پوچھا، صدیق اکبر نے نبی پاک سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کا رب آپ پہ درود کیسے پڑھتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ابو العالیہ اے ابو بکر، میرا رب درود پڑھتا ہے اپنے عرش پر، ملائکہ کی مجلس بلاتا، عام فرشتے نہیں، ثناؤہ علیہ عند ملائکۃ المقربین، مقرب فرشتوں کو بلا کر ان کے سامنے میرے حسن کے تذکرے کرتا ہے، میرے اوصاف بیان کرتا ہے، میری حمد و ثنا کی مجلس سجاتا ہے، میرے ذکر کی محفل سجتی ہے عرش پہ، اللہ بیان کرتا ہے، ملائکہ سن کر جھومتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، میری شان سن کر خوش ہوتے ہیں. خدا کا میری تعریف کرنا عرش پر اور فرشتوں کا میری تعریف سننا، یہی اللہ کا مجھ پر درود پڑھنا ہے. تو پھر پتا چلا یہ جیون شاہ کی محفل بعد میں ہے، پاک و ہند کی محفلیں بعد میں ہیں، ایشیا و یورپ کی محفلیں بعد میں ہیں، افریقہ اور ہند کی محفلیں بعد میں ہیں. میرے آقا کی محفل ازل سے سجی ہے، ابد تک سجی رہے گی. سورج نکلتا ہے تو ڈوب جاتا ہے، چاند منہ دکھا کے چھپ جاتا ہے، تارے چمک کر اپنا حسن کھو بیٹھتے ہیں، سمندروں میں طغیانیاں آتی ہیں تو ٹھہر جاتے ہیں، موجیں ابھرتی ہیں تو نیچے دب جاتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں تو رک جاتی ہیں، پھول کلیاں کھلتے ہیں تو پھر مرجھا جاتے ہیں، ہر چیز ایک وقت پہ ختم ہو جاتی ہے. ایک ذکر مصطفیٰ کی وہ محفل ہے جو ازل سے سجی ہے، دھوم دھام کے ساتھ سجی ہوئی ہے، اس کو ختم ہونا نہیں ہے. کیوں کہ وہ محبوب خدا کی محفل ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب یہ ختم تب ہوتی جب بندے سجاتے، یہ ختم تب ہوتی اگر فرشتے سجاتے، یہ ختم تب ہوتی اگر جن سجاتے، یہ ختم تب ہوتی اگر پرند سجاتے. تیرے ذکر کی محفل اس نے سجائی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. محبوب ہر چیز ختم ہوگی، میرا وعدہ ہے تیرا ذکر ختم نہ ہوگا. ہر چیز ختم ہوگی، تیرا ذکر ختم نہ ہوگا. اور آخری آیت فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے بندے اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کر. وہ بات جو میں نے پچھلی دفعہ دہرائی تھی اسی مجلس میں، اسی محفل میں، وہ پھر دہرا رہا ہوں. شاید آپ کو سبق بھول گیا ہو. وہ سبق یہ تھا، وہ بات یہ تھی، شادیاں سبھی کرتے ہیں پر آمنہ کے لال کی شادی کوئی کوئی کرتا ہے. آمنہ کے لال کی شادی کوئی کوئی کرتا ہے. خدا دولت دے، خدا دھن دے، خدا حیثیت دے، خدا توفیق دے تو پھر مصطفیٰ کی شادی یوں سجانی چاہیے کہ ساری شادیاں اس کے سامنے ہی ہو جائیں، کچھ حیثیت نہ رکھیں، کوئی وقت نہ رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک فرماتا ہے میری نعمت کا خوب چرچا کر. میری نعمت کا، بیٹا نعمت ہے، دولت نعمت ہے، زندگی نعمت ہے، ہاتھ پاؤں آنکھیں نعمت، زبان کان دل و جان نعمت، بدن نعمت، گھر سواری، یہ سب نعمتیں ہیں. اور مصطفیٰ نعمتوں کی جان، مصطفیٰ نعمتوں کی جان ہے. ارے عام نعمت پہ جب تو کپڑوں میں نہیں سماتا، بیٹے کی شادی ہو اور ہو بھی ایک بیٹا تو باپ خوشی میں نہیں سماتا اور ایسا منظر قائم کر دیتا ہے. اگر توفیق ہو لوگوں کی نظریں خیرہ رہ جاتی ہیں، عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں. ارے یہ ساری چیزیں فانی ہیں، عارضی ہیں. رسول پاک سب سے بڑی نعمت ہیں. اتنی بڑی نعمت ہیں کہ اللہ نے دے کر احسان جتلایا اور فرمایا بے قدرہ نہ بننا، میری اس نعمت کو یاد رکھنا. خدا توفیق دے تو مصطفیٰ کا میلاد ایسے مناؤ، ایسے مناؤ کہ جن کو توفیق نہیں ہے وہ بھی دیکھ کر حسرت کرنے لگے کہ خدا مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. سرکار کی حدیث مبارکہ، سوموار کا دن ہے، میرے آقا روزہ رکھے ہوئے ہیں. مسلم شریف کتاب الصیام کی حدیث ہے.
صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں فرماتے ہو جمعے کا روزہ رکھو، جمعے کو قیامت قائم ہوگی، جمعے کو قیامت قائم، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جمعے کو شادی ہے، جو کام ہے جمعے کو، کسی کو ملنے جانا ہے تو جمعے کو، یہ سب انگریز کی دی ہوئی خیرات ہے۔ مسلمان اپنی تہذیب کھو چکے، دین ان کے دلوں سے ختم ہو چکا، درد رہا تو دولت کا، درد رہا تو دنیا کا، درد رہا تو شہرت کا، درد مصطفیٰ نہ رہا۔ اللہ سے مصطفیٰ کا درد مانگ، نبی پاک کی شریعت کا درد مانگ، سارے درد بھول جائے گا۔ جس کو وہ درد نصیب ہوا اس کو کوئی درد تکلیف نہیں دے سکتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں مجھے عشق نبی کا درد ہے، تم کو درد ہوتا ہے تم کہتے ہو دعا کرو اللہ درد مٹائے، دوائی کھاتے ہو، اور میں ساروں کو ملتا ہوں تو کہتا ہوں خدا کرے یہ درد بڑھے، کیونکہ یہ وہ درد ہے جو درد مجھے در مصطفیٰ پہ لے جائے گا، جو درد مجھے چہرہ مصطفیٰ دکھائے گا۔ جمعے کے دن سارے کام، جمعے کے دن میرے بھائیوں میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں جمعے کے دن کو عبادت کے طور پہ ہی منانا چاہیے۔ جب جمعہ آئے نا، جمعہ صبح کی نماز پڑھتے ہی کپڑے غسل کا انتظام، مسواک، دیکھنے والے کو پتا چلے آج کوئی خاص دن ہے، یہ مصروف ہے، سب سے قیمتی لباس جمعے کو پہنو، اور جمعے سے قیمتی لباس مصطفیٰ کے میلاد کے دن پہنو۔ میں نے اپنے رب سے عہد کیا ہے مجھے خدا اپنی ضرورت سے زائد جتنا مال دے گا میں اس کا لباس بناؤں گا رسول اللہ کے میلاد کے دن، تاکہ منکر کو پتا چلے مصطفیٰ کے غلام کس شان سے زندہ رہتے ہیں، جن کے نوکر اتنی ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہیں ان کے آقا کی کیا شان ہوگی۔ سوموار کے دن سرکار روزہ رکھے ہوئے، صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جمعے کا روزہ نہیں رکھا سوموار کا رکھا ہوا ہے؟ آقا فرماتے ہیں تم کو پتا نہیں ہے سوموار میرے میلاد کا دن ہے، سوموار میرے میلاد کا دن ہے، میں اپنا میلاد منا رہا ہوں۔ ارے وہ آقا ہو کر میلاد منائیں تو غلام ہو کر نہیں مناتا، وہ داتا ہو کر منائے تو منگتا ہو کر نہ منائے، وہ سخی ہو کر منائے تو بھکاری ہو کر نہ منائے، وہ مالک مولا ہو کر منائے تو ان کی خیرات کھا کے ان کے صدقے کھا کے نہ منائے۔ وہ نبی ہیں، وہ آقا ہیں، وہ مولا ہیں، ان کے صدقے ساری کائنات ہے، وہ اپنا میلاد خود منا کر امت کو بتلا رہے ہیں اس نعمت کا شکر میں بھی کر رہا ہوں، جو میرے غلام ہوں گے وہ بھی میری احمد کا شکر ادا کرتے رہے۔ دوسری حدیث پاک سنیے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ مسجد نبوی میں تشریف لے آئے اختصار کے ساتھ، ترمذی کی حدیث، صحابہ سر جھکا کر بیٹھے ہیں، آپ فرماتے ہیں کیوں بیٹھے ہو، چپ کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ نحمد اللہ و نشکرہ، اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں۔ اے صحابہ کس بات پہ شکر کر رہے ہو؟ کپڑے تمہارے پھٹے ہوئے، روٹیاں تم کو نہیں ملتی، 8 دن تک بھوکے پڑے رہتے ہو، کس بات کا شکر؟ سنیے سر دھنیے۔ عرض کیا یا رسول اللہ اس بات کا شکر کر رہے ہیں اللہ نے آپ جیسا نبی بھیج کر ہم پہ کرم کیا، آپ جیسا نبی بھیج کر ہم پہ کرم کیا، اس بات کا شکر کر رہے ہیں۔ پتا چلا بیٹھ جانا، سر جھکا لینا، کسی کی یاد سے دل کی بستی کو آباد کر لینا، آنکھوں سے آنسوں کے قطرے بہا کر کسی پہ درود پڑھ لینا، یہ برے صغیر والوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے یاروں کا طریقہ ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل کرنا یہ نبی پاک کے یاروں کا طریقہ ہے۔ تیسری حدیث پاک، سرکار اپنے چچا حضرت عباس کے گھر گئے، حضرت عباس کے گھر جب قدم رکھا تو حضرت عباس اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے فرما رہے تھے جب مصطفیٰ آئے نا تو یہ منظر تھا، جب وہ محبوب پیدا ہوئے نا یہ منظر تھا، جب وہ آئے نا آسمان روشن تھے، جب وہ آئے زمین روشن تھی، میں نے خود دیکھا وہ پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے تھے، کبھی ہنستے تھے کبھی روتے تھے، جب وہ ہنستے تھے تو کائنات اجالے سے بھر جاتی تھی اور جب روتے تو اندھیرا ہو جاتا تھا، اور جب وہ انگلی ہلاتے پنگھوڑے میں چاند جھک جاتا، چاند جھک جاتا، جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، جب وہ انگلی ہلاتے چاند ادھر ہلنا جھلنا شروع کر دیتا،
میں نے جب اس کو دیکھا نا میرے دل نے کہا عباس یہ بچہ کوئی عام بچہ تو نہیں ہے، جس کے کھلونے نوری چاند ہیں یہ کوئی نور والا ہی لگتا ہے، یہ کوئی بڑی شان والا ہی لگتا ہے۔ سرکار سنتے رہے اور پھر نبی پاک قریب آئے، فرمایا چچا جو تو نے میرا میلاد بیان کیا عرش کا رب راضی ہو گیا، عرش کا رب تمہارے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ پتا چلا جو خلوص دل سے ان کی یاد منائیں گے مصطفیٰ ضرور کرم فرمائیں گے۔ آخری حدیث پاک سرکار عبد قرار رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی گلیوں میں تشریف فرما، ایک گھر آیا، پوچھا کس کا ہے؟ کہا عامر انصاری کا ہے، عامر انصاری کا ہے۔ آپ کان لگا کے کھڑے ہو گئے، کھڑکی کے اندر سے آواز آ رہی تھی، کوئی اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے کہہ رہا تھا میلاد تو بڑے ہوئے پر مصطفیٰ جیسا کسی کا میلاد نہیں ہوا۔ میں نے ہر بچے کو دیکھا جب پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، یہ ایسے پیدا ہوئے کہ اس کے پیدا ہونے سے روتے ہنس پڑے، یہ مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے۔ سارے بچے بغیر ختنے کے، ان کا ختنہ کیا ہوا، سارے بچوں کی آنکھوں میں میل، یہ کاجل پہنے ہوئے، قدرت کی طرف سے کاجل پہنے ہوئے، سارے بچے ناپاک، یہ انہوں نے پیدا ہوتے ہی سجدے میں سر رکھ دیا، نبی پاک کا میلاد بیان کر رہے ہیں۔ سرکار رکے رہے، پھر دستک دی، عامر انصاری باہر نکلے، فرمایا عامر کیا کہہ رہا تھا؟ ایک دفعہ پھر سنا، پتا چلا میلاد کرنا سنت نہیں، جو میلاد کرتا ہے وہ سنتے بھی ہیں، وہ سنتے بھی۔ فرمایا ایک دفعہ پھر سنا، شرمائے، پھر عرض کیا، آپ نے فرمایا ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، آسمان کے فرشتے تیرے ذکر پر فخر کر رہے ہیں، تیرے ذکر پر، والملائکۃ یستغفرون لک کلھم، سب کے سب آسمان کے فرشتے تیرے اس عمل پر تیرے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں۔ پھر بھیک مل گئی کہ نہ ملی؟ کوئی تذکرہ زمین پہ کرے اس کے تذکرے عرش پہ ہوتے ہیں، جو میلاد زمین پہ منائے آسمان کی مخلوق اس کے ذکر کے تذکرے کرتی ہے، اس کے لیے دعائیں مانگتی۔ اب میں آخری بات کرتا ہوں، اس امت کے اولیاء اللہ کا میلاد کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے، اخبار الاخیار صفحہ نمبر 172 پر فرماتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی، شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی، شیخ محمد عبدالحق، یہ نام اس لیے لے رہا ہوں مجھے سکون ہو رہا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جب سٹیج پہ چڑھا تھا نبی پاک کو ملنے کے لیے، سرکار نے اٹھ کر اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور لوگ حیران رہ گئے، تو فرمایا مجھے پیارا لگتا ہے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جب نام لکھتا ہے تو پہلے محمد لکھتا ہے، پہلے تو بھی اپنے بچوں کے نام ایسے رکھا کر، کہیں نہ کہیں محبوب کا نام آ ہی جائے، درمیان میں، آخر میں، پہلے ان کا نام آ جائے۔ نبی پاک نے ضمانت دی ہے، جس نے اپنے بچے کا نام میرے نام پہ رکھا، اس بچے کو، اس کے ماں باپ کو، سب کو میں جنت کے اندر اپنے ساتھ لے جاؤں گا، ان پر جہنم کی آگ حرام۔ سرکار کے نام پہ نام رکھو۔ اب دین سے دوری اور تہذیب کا ختم ہو جانا، اس دور میں بچوں کے نام محمد رکھو، محمد احمد، غلام محمد، غلام احمد، اس طرح کے نام رکھے جائیں تاکہ عشق نبی زندہ رہے۔ سرکار کا نام ہی تو ہمارا سہارا ہے۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، یا اللہ، دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ میرے تمام اعمال ریاکاری کا شکار ہو گئے، میرا کوئی عمل بھی باقی نہیں بچا، ایک عمل ہے میرے پاس، مجھے امید ہے قیامت کے دن اس عمل کی وجہ سے تو مجھے ضرور بخشے گا۔ پھر خود فرماتے ہیں وہ عمل کیا ہے؟ فرماتے ہیں جہاں سنتا ہوں کسی نے تیرے محبوب کی محفل میلاد سجائی ہے، میں وہاں چلا جاتا ہوں، بیٹھا رہتا ہوں، اور جب لوگ اٹھ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں میں بھی ہاتھ باندھ لیتا ہوں اور تیرے محبوب پہ درود پڑھتا ہوں۔ مجھے یقین ہے ہر عمل ریا کا شکار ہو سکتا ہے، تیرے محبوب پہ پڑھا ہوا درود ریاکاری کا شکار، مجھے امید ہے تو میرے اس عمل کی وجہ سے مجھے بخش دے گا۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، بریلوی ان کے شاگرد، دیوبندی ان کے شاگرد، اہل حدیث ان کے شاگرد، چکرالوی ان کے شاگرد، اہل قرآن ان کے شاگرد، ساروں کا استاد کہہ رہا ہے، ساروں کا شیخ الکل کہہ رہا ہے، محقق علی الاطلاق کہہ رہا ہے، ہر عمل ضائع ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کریم کا میلاد ضائع نہیں ہو سکتا ہے۔
اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ احمد رضا بریلوی کی بات نہ مان، شیخ محقق کی تو مان لے، وہ تیرے بھی ہیں وہ میرے بھی ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں ہر عمل اکارت ہو سکتا ہے، ہر عمل ضائع ہو سکتا ہے، میلاد مصطفیٰ ضائع۔ دوسرا حوالہ، حدیث مسلک کا چوٹی کا امام ہے، جب یہ فوت ہوتا ہے مرنے سے پہلے اپنے شاگردوں کو کہتا ہے جن کلموں سے میں نے نبی پاک کی حدیث لکھی ہے وہ کلمے اکٹھی کرو۔ کلمے اکٹھی کر لی جاتی، فرمایا سیاہی کھرچو، سیاہی کھرچی جاتی، آدمی کے قد سے زیادہ کئی ڈھیر لگ جاتے ہیں ان کلموں کی سیاہی کے۔ فرماتے ہیں اس سیاہی کو پانی میں ڈالو، لوگ تو کہیں گے ابن جوزی کالا ہے، مجھے تو پتا ہے میں کیا ہوں، اس کالی سیاہی سے مجھے غسل دے دینا، مجھے پتا ہے میرا بدن کالا ہو جائے گا، لیکن جب قبر میں جاؤں گا فرشتے پوچھیں گے من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم۔ پھر سوال کر کے مجھے جو دیکھیں گے میرے جسم پر حدیث مصطفیٰ کی سیاہی لگی ہوگی، رسول اللہ کے فرمان کی سیاہی لگی ہوگی، فرشتے کہیں گے اس کو کچھ نہ کہو، اس کو کچھ نہ کہو، یہ نسبت والا ہے۔ حیران ہوں میں کہ حضور کی حدیث کی نسبت والی سیاہی بخشوا سکتی ہے، علی نبی نہیں بخشوا سکتے، حسنین کریمین نہیں بخشوا سکتے، زہرا پاک نہیں بخشوا سکتے، غوث پاک نہیں بخشوا سکتے، حضور گنج شکر نہیں بخشوا سکتے، حضور داتا علی حجویری نہیں بخشوا سکتے، معین الہند نہیں بخشوا سکتے۔ ارے جن کی حدیث لکھنے والی سیاہی بخشش کا سامان بن سکتی ہے وہ خود بھی بخشش کا سامان بن سکتے ہیں، ان کی محبت بخشش کا سامان بن سکتی ہے۔ ابن جوزی اپنی کتاب کے اندر دعا مانگ رہا ہے، امام ابن جوزی کہتا ہے اے اللہ مجھے لمبی زندگی عطا کر، مجھے لمبی زندگی عطا کر۔ اے ابن جوزی تو کیا کرے گا لمبی زندگی؟ کہتے ہیں کوئی بندہ ہو جو میرے سامنے مصطفیٰ کا میلاد پڑھتا رہے، مصطفیٰ کا میلاد پڑھتا رہے، اور میں ساری زندگی نبی پاک کا میلاد سنتا رہوں، اس سے بہتر مجھے کوئی اور شے اچھی لگتی نہیں ہے۔ یہی ابن جوزی کہتے ہیں اے اللہ اس شخص کی قبر کو نور سے بھر دے، آمین کہیے، اس شخص کی قبر کو نور سے بھر دے جس نے تیرے محبوب کی میلاد کی راتوں کو عید بنا دیا۔ ابن جوزی کے الفاظ ہیں اے اللہ اس شخص کی قبر کو نور سے بھر دے جس نے تیرے محبوب کے میلاد کی راتوں کو عید بنا دیا ہے۔ دو حوالے، تیسرا حوالہ، ہندوستان پاکستان جب متحدہ تھے اس دور کے اہل حدیث کے سب سے بڑے عالم نواب صدیق حسن خان بوپھالی اپنی کتاب الشمامۃ الامریہ من مولد خیر البریہ صفحہ نمبر 12 پر لکھتے ہیں، جس کے سامنے لکھتے ہیں چاہیے تو یہ امتی روز رسول اللہ کا میلاد منائے۔ نواب صدیق حسن خان بوپھالی کہتے ہیں چاہیے امتی روز محبوب کا میلاد، ایسا نہیں کر سکتا ہفتہ ہی انتخاب کر لے، اگر ہفتے میں نہیں مہینے کا ایک دن چن لے، اگر ایسا ہی نہیں کر سکتا تو جس دن وہ آئے اس دن تو یاد منائے۔ یہ نواب صدیق حسن بوپھالی کے الفاظ ہیں، اور اگلے صفحے پر یہ 11ویں صفحے کی عبارت 12ویں پہ فرماتے ہیں نواب صاحب جس کے سامنے میرے آقا کے میلاد کا ذکر ہوا، نواب صاحب کے الفاظ ہیں جس کے سامنے حضرت کے میلاد کا احوال ہوا اور اس کو سن کر خوشی نہ ہوئی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور آخری حوالہ علماء دیوبند کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ خوش بخت انسان ہے، مہاجی امداد اللہ کعبے کا طواف کر رہے تھے، ان کو نبی پاک نے زیارت کروائی، جاگتے ہوئے فرمایا اس مجمع میں میرا ایک بیٹا آیا ہے گولڑا شریف سے، میرے علی اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہہ دے جلدی جلدی واپس جائے، حج بھی بڑی سعادت ہے پر جو کام اس نے وہاں کرنا ہے وہ اس سے بڑا تھا، وہ اس سے بڑا کام، وہ کام کیا تھا؟ قادیانی کا ناطقہ بند کرنا تھا، اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانا تھا، اور قادیانیت کے بوسیدہ تبوت میں آخری میخ ٹھونک کر اس کو فنافی نار کرنا تھا۔ یہ سہرا کس کے سر پہ ہے؟ گولڑے کے تاجدار کے سر پہ ہے۔ چنانچہ پیر مہر علی شاہ کو حاجی امداد اللہ نے یہ پیغام دیا اور ساتھ ساتھ کہا میرے پاس سلسلہ نظامی صابری کی سند ہے، باقی تو چل کے لینے آتے ہیں، میں تجھے خود عطا کر رہا ہوں۔
مہربانی کر کے قبول فرما لو، تاکہ قیامت کے دن میں کہہ سکوں یا رسول اللہ میں نے آپ کی اولاد کو سلسلہ نظامیہ صابریہ کی سند دی تھی، صابریہ سلسلے کی۔ چنانچہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جب حج سے واپس لوٹے تو مولوی اکٹھے ہو کے آ گئے، سنی بھی اور ان کے مرید بھی پوچھتے تھے حاجی صاحب میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ تو حاجی امداد اللہ صاحب اپنی کتاب شمائل امدادیہ صفحہ نمبر 72 پر فرماتے ہیں میلاد منانا چاہیے۔ فقیر کا معمول یہ ہے، 2 محفلیں ضائع نہیں کرتا، ایک حسن و حسین کے ذکر کی محفل، ایک میلاد مصطفیٰ کی محفل، ایک حسنین کے ذکر کی محفل، ایک میلاد کی محفل۔ اور فرماتے ہیں میلاد کی محفل میں جب ختم ہوتی ہے اٹھ کر ہاتھ باندھ کے درود و سلام پڑھتا ہوں اور بہت لطف و لذت پاتا ہوں، بہت لطف و، خدا کرے اس قوم کو اپنے مرشد کے اس وظیفے پہ عمل کرنے کی توفیق مل جائے۔ پھر انہوں نے پوچھا میلاد 12 کو ہے یا کسی اور تاریخ کو؟ حاجی امداد اللہ کہتے ہیں میں نے مکے اور مدینے کے علماء کو دیکھا نبی پاک کے ولادت والے حجرے پر 12 ربیع الاول کو تہجد کی نماز کے وقت آ جاتے ہیں اور درود و سلام پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ عرش اعظم سے لے کر زمین تک ساری فضا نور ہی نور ہو جاتی ہے۔ میں نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے مکے اور مدینے کے اندر دیکھا ہے۔ یہ ہے میلاد مصطفیٰ، قرآن میں، نبی پاک کی سنت میں، اکابرین امت کی نظر کے اندر۔ میں نے جو کچھ عرض کیا اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ، اساتذہ، آپ سب کی، آپ کے ماں باپ، آپ کے اساتذہ کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ زندگی فانی ہے، جو میں نے پیغام دیا ہے وہ فقط اتنا ہے، ہر چیز چھوٹتی ہے چھوٹے، دامن مصطفیٰ نہ چھوٹے، سرکار کی محبت کی حفاظت کرنا، عشق نبی کو سنبھال کے رکھنا۔ ڈاکو اس کے پیچھے ہے، وہ اس دولت کو لوٹنا چاہتا ہے۔ عشق نبی کی شمع جب تک جلتی رہے گی لا الہ کا جھنڈا لہراتا رہے گا۔ جب یہ دولت کسی کے پاس نہ رہے گی پھر اس کے بعد جو دن آئے گا وہ دن قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار کا سچا عاشق، آپ کی سنت کا تابع دار، پابند نماز، ماں باپ کا فرما بردار، درد مند مسلمان بنائے، عاشقوں کے ساتھ رکھے، عاشقوں کے قدموں کے اندر قیامت کے دن جگہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیے، سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔